کا شکر اس کے نام کی تعریف ہو۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ کیا آپ سب خوش ہیں؟ پریز دی لارڈ۔ زوردار تعلیم کے ساتھ خداوند یسوع کو وہ ہمارا خداوند ہے اور ہم اس کے لوگ ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو خداوند کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو کلام کو سن کر اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اور وہ 30 سے 60 اور 100 گنا پھل لاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا کا شکر اس کے نام کی تعریف ہو۔ یقیناً خدا ہمارا رب ہے اور اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں زندگی بخشی، وہی ہمیں نصیحت کرتا ہے، وہی ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت بن جاتا ہے۔ وہ کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے تاکہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ آمین۔ خدا کا شکر اس کے نام کی تعریف ہو۔ آج میرے ساتھ کلام مقدس کو نکالیں۔ لوکا رسول کی انجیل مقدس لوکا اس کا 16 باب اور اس کی 19 آیت سے کلام مقدس کا پڑھنا شروع کریں گے یسوع مسیح کے نام سے۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے کہ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے نسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم روا کے دروازے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج، اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس عذاب میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، بس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اب اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔
ابراہیم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ انبیاء تو ہیں، ان کی سنی۔ اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ تو توبہ کریں گے۔ اس نے ان سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ خدا کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سننے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ میرے عزیزوں، یہاں پر جو ہے ایک لفظ ہے عالم ارواح۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر جو اپنی آنکھیں اٹھائی ہیں، یہاں پر ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ شخص جو غریب ہے اور جو مالدار ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو باتیں چل رہی ہیں، اس کے بارے میں آج ہم نے سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ غریب جو لازر ہے وہ ایک نصوروں سے بھرا ہوا شخص ہے اور اس کی آرزو ہے کہ میں امیر شخص کے دروازے پر جاؤں اور اس کے جو وہ کھانا کھاتا ہے، جو اس کے بچے میں ٹکڑے ہیں، ان سے ہی اپنا جو ہے وہ پیٹ بھروں، اس کی آرزو ہے۔ اور اس نے لوگوں سے درخواست کی کہ مجھے اس کے دروازے پہ ڈال دے۔ جب وہ اس کے دروازے پہ ڈال دیا گیا تو میرے عزیزوں تھوڑے ہی عرصے میں جو ہے وہ اس کی موت ہو جاتی ہے، اور وہ میرے خیال ہے کہ وہ اس کے ٹکڑے بھی جو ہے وہ کھا نہیں سکا ہوگا، کیونکہ کلام اس بتاتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ مر جاتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جو لازر ہے اس کو فرشتے لے کر جاتے ہیں، اس کی روح جو ہے خود بخود جو ہے وہ نہیں جاتی، فرشتے اس کی روح کو اٹھا کر کیا کرتے ہیں، باپ ابراہیم کی گود میں بٹھا دیتے ہیں۔ وہاں ان کو جگہ مل جاتی ہے، آرام کی جگہ ہے، جہاں نہ کوئی دکھ ہے، وہاں نہ کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، وہ آرام میں ہے، وہ سکھ میں ہے۔ دکھ جو ہے وہ زمین پر ہی ہے، لیکن جو ایماندار لوگ ہیں، جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، وہ خدا کے فردوس میں یا باپ ابراہیم کی گود میں آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم زمین پہ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ اگر ہم مالدار ہیں تو ہمارا پہناوا کیسا ہے، کیا ارغوانی کپڑے پہن رہے ہیں، کیا اچھا کھا پی رہے ہیں، کیا ہم نے ایسے لوگوں کی مدد کی ہے جو غریب ہیں، جو لاچار ہیں، جو مشکل میں ہیں، اور جن کی آرزو ہوتی ہے کہ میں بھی جیسا وہ کھا پی رہا ہے، چلو زیادہ نہیں تو کچھ ہی مجھے اس جیسا مل جائے۔ لازر کی یہ خواہش تھی کہ امیر شخص کے گھر کے دروازہ پر میں پڑا رہوں، وہاں کے میز سے ٹکڑے جو گرے، جو باقی بچ جاتا ہے، ان سے میں اپنا پیٹ بھر لوں۔ میرے عزیزوں، میں آج اس بات کو جو ہے دیکھنا اور دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں، اور میں نے ایک شخص کو دیکھا، یہ غالباً نیو ایئر کی بات ہے،
ہم سبزی لینے گئے اور وہاں پہ ایک شخص آ گیا اور وہ اتنا، میں وہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا شخص تھا. اس کے پاس کھڑے ہونا جو ہے وہ اتنا مشکل تھا، اور جس کے پاس وہ کھڑا ہوا تھا وہ اس کو دھتکار رہا ہے، چلو جاؤ جاؤ یہاں سے، تمہارے پاس سے بو بڑی آ رہی ہے. میری مسز میرے ساتھ تھی اور میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں. اس سے وہ کچھ آرزو کر رہا تھا مانگنے کی. میں نے اس کو کچھ پیسے دیے، اس نے کچھ کہا مجھے کچھ اور دے. میں نے کہا یہ لو. میں نے اس کو اور دے دیے جتنی میری توفیق تھی، میں نے اس کو دیے. اور جو اس کو دھتکار رہے تھے میں نے اس سے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ ایک دم یہ بیٹھا نہیں رہے گا آپ کے پاس، یہ کھڑا نہیں رہے گا. میرے دل کو کچھ ایسا محسوس ہوا کہ لازر کیسا شخص تھا، اس کے ناسوروں میں بو آ رہی ہے، وہ زخمی ہے، وہ دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، کوئی اس کی پرورش نہیں کر رہا، وہ اس کے دکھوں کو نہیں دیکھ رہا. دکھ اتنا بڑا ہوا ہے، کتے آ کر اس کے ناسوروں کو چھاٹ رہی ہے. جب زخم ہو جاتا ہے، جب آپ نہاتے نہیں ہیں تو آپ کے بدن سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے پاس سے کوئی گزرتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنا گندا ہے، اس کے پاس سے کتنی بدبو آ رہی ہے. وہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے. تو کیا جب اس کے دروازے پہ ڈال دیا گیا ہوگا تو وہ کیا دھتکارتے نہیں ہوں گے، جھگڑتے نہیں ہوں گے، اس کو لان تان نہیں کرتے ہوں گے؟ یہ باتیں جب گزری تو میرے دل میں بڑا ہی یہ بات خیال میں آئی کہ لازر کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہوگا. لازر بیماری کی عالم میں تھا، دکھ کے عالم میں تھا، مصیبت میں تھا اور ناسوروں سے بھرا ہوا تھا. اور سب سے بڑھ کر غریبی جو ہے وہ بڑی لعنت ہے. غریب ہونا یہ لعنت سے کم نہیں ہے، لیکن کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے اور یہ کہتا ہے پہلے تم آسمان کی بادشاہی ڈھونڈو اور تم غریب نہیں رہو گے. ہاللیلویا. کلام ہمیں سکھاتا ہے ساری چیزیں تم کو انعام میں دے دی جائے گی، پہلے تم آسمان کی بادشاہی ڈھونڈو. اور جو ڈھونڈتے ہیں وہ غریب نہیں رہتے. جو خدا پر توکل کرتے ہیں، جو خدا پر ایمان لاتے ہیں، ان کو خدا برکتیں دیتا رہتا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے تم میری باتوں پر احتیاط سے عمل کرو گے اور میں اپنا آسمان جو اچھا خزانہ ہے تمہارے لیے کھول دوں گا. نہ تو غریب رہے گا، نہ تو لاچار رہے گا، نہ تیرے گھر میں کوئی بیماری رہے گی. تو صحت مند اور تندرست اور مبارک ہوگا. کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں خدا پر ایمان لانا ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، تب وہ تیرے گھر سے بیماری کو دور کر دے گا، تنگ دستی کو دور کر دے گا. ناسور نہیں رہیں گے، زخم نہیں رہیں گے. میرے عزیزو، کتنی
कितनी बड़ी बात खुदावंद करता है, लेकिन हमें खुदा से वो कान मांगने चाहिए, सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल मांगना चाहिए, ताकि हम इस कलाम को अपने दिल में रखें, ताकि हम फल लाएं। अमीर शख्स के मतलब अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है। बाप इब्राहिम भी खुद अमीर शख्स था, मालदार था, लेकिन अमीर होने के कुछ असूल भी हैं। आपने दूसरों पर नजर करनी है, अपने दिए हुए में से आप दूसरों को लुटाएं, दूसरों की खिदमत करें, ना कि धुतकार दें, ना कि आप जलील करें। अमीर होने का मकसद ये नहीं कि आप दूसरों को हकीर जाने, आप दूसरों की इज्जत ना करें। खुदावंद फरमाता है कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी। मेरे अजीजों, खुदावंद खुद फरमाता है, अगर उसने कहा है तो इस बात पर हमें ईमान रखने की जरूरत है। अब जो मानदार शख्स है वो अपनी अय्याशी में रहा, अच्छी चीजों से वास्ता हुआ और उसने गरीब और लाजर पर नजर ना की। लेकिन जब वो लाजर मर गया और बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया गया, तो लिखा है कि वो मालदार शख्स भी उसके पीछे पीछे ही वो भी मर गया। और वो कहां चला गया? आलमे रुआ में चला गया। दोनों ही आलमे रुआ में है, लेकिन आलमे रुआ में दो हिस्से हैं। एक बाप इब्राहिम की गोद है, दूसरा जन्नत का रास्ता है, लेकिन दोनों ही के आलमे रुआ में उतरे में है। कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है कि आलमे रुआ जो है वो नीचे है, और बहुत सी रूहें जो है कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो सारी की सारी नूह के दौर से लेकर मसीह के जो है दफन होने तक वो आलमे रुआ में ही थी। सारी की सारी रूहें जो है वो आलमे रुआ में उतरी भी थी, लेकिन दो हिस्से थे आलमे रुआ के। एक हिस्सा जो है बाप इब्राहिम की गोद जन्नत का रास्ता था, और दूसरा दोज़ख का, और दोनों ही जो है वो आलमे रुआ में थे। लेकिन जब मेरा यीशु वो कुर्बान हुआ और वो कब्र में उतारा गया, और वो कब्र में पड़ा नहीं रहा, उसने जाके आलमे रुआ में मनादी की, और जो कैदी रूहें थी उनको उसने आजाद कर दिया। और कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है, उसने जब कैदियों को रहा किया और वो आलमे बाला पर चढ़ गया, और आदमियों को उसने इनाम दिए। और वो इनाम आप जानते हैं कि जो बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और रूहुल कुद्दस क्या करेगा? वो इनाम, मुझे नहीं पता कि वो कौन कौन से इनाम हैं जो यीशु ने दिए, लेकिन मैं समझता हूं कि वो रूहुल कुद्दस से बढ़ के कोई इनाम नहीं है। हालेलुया। और वो इनाम आप लोगों को देना चाहता है।
प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। मेरे अज़ीज़ों, ये दो हिस्से हैं, एक जन्नत को शो कर रहा है, एक दोज़ख को। और जो अमीर शख्स है वो दोज़ख में तड़प रहा है, अज़ाब में है, मुश्किल में है, और उसका दम घुटा जा रहा है, और वो आलमे अरवा से बाप इब्राहिम की गोद की तरफ नजर करता है और उस लाजर को देखता है, और लाजर आराम में है, ना कोई दुख है ना मुसीबत है। और जब उसको देखता है तो इंतजार करता है, ए बाप इब्राहिम, इस लाजर को मेरी तरफ भेज के उंगली का सिरा बकोकर मेरी जबान पर रखे, ताकि मैं आराम पाऊं, मैं तसल्ली पाऊं। तो आप समझते हैं कि अगर वो एक सिरा भी अपना उंगली का भिगोकर उस जगह पर लगा देता तो जो दोज़ख का अज़ाब था वो कम हो जाता। हालेलुया। वो दोज़ख का अज़ाब जो है एक सिरे भिगोने से ही कम हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो जाता, क्योंकि बाप इब्राहिम ने कहा कि बेटे, ये अज़ाब तुझ पर इसलिए आया कि तूने दुनिया में अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी चीजों को इस्तेमाल कर लिया, तूने दुनिया में अपना हिस्सा जो है वो ले लिया, तूने दुनिया में ऐशो इशरत कर ली, तूने दुनिया में अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार लिया है, और तूने ये नहीं सोचा कि मैंने भी उस जगह पे पहुंचना है। अगर ईमानदार अच्छे काम करता, अच्छी जिंदगी बसर करता, अच्छे लोगों की खिदमत करता, तो मेरा ईमान था कि खुदा यकीनन इसको भी ऐसी ही जगह अनायत करता और वो भी आराम में रहता, लेकिन उसने ये काम नहीं किया, इसलिए वो अज़ाब में पड़ गया, मुश्किल में। और फिर उसने इल्तिजा करना शुरू कर दी और कहा कि मेरे बाप के घर में मेरे 5 भाई हैं, मेरे भाइयों के पास भेज दे, इसको भेज ताकि वो जाकर गवाही दे। तो बाप इब्राहिम ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा, उनके पास नबी है, मूसा है, अंबिया है, वो उनकी सुने, वो क्यों नहीं सुनते? आज जैसे मैं आपके सामने मैसेज दे रहा हूं और खुदा के कदम जो है वो मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हम जो है वो सुनकर भी उन पर अमल नहीं कर रहे। हम सुनकर उनको अनसुनी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि वो जो कहता है करने दो उसको, हम अपने ही कामों में लगन रहेंगे। इसी तरह जो मीर शख्स था उसने भी अनसुनी की और आखिर में कहां पहुंच गया? जहन्नम में पहुंच गया, अज़ाब में पहुंच गया। ऐसा ना हो कि आज जो हम सुन रहे हैं अनसुनी कर दें, अमल ना करें, तो हम भी अज़ाब में पड़ जाएं, मुश्किल में पड़ जाएं, मुसीबत में पड़ जाएं, क्योंकि हमारा इंसाफ जल्द होने वाला है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम मुकाशवा की किताब का मुताला करें, आप मेरे साथ निकालें कलाम मुक़द्दस को, मुकाशवा की किताब 20 बाब और उसकी 11 आयत को देखिए। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को जो उस तख्त के सामने खड़े हुए थे देखा, और किताबें खोली गई।
پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات، جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ میرے عزیزوں، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی چین میں ڈالا گیا۔ یہاں پر ہمیں جو بات ملتی ہے کہ جو عالم ارواح ہے، سمندر ہے، یہ جو آسمان ہے اور زمین ہے، وہ خدا کے تخت، ایک سفید تخت ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے سے یہ بھاگ گئے۔ میرے عزیزوں، عالم ارواح جو ہے وہ نیچے ہے اور عالم بالا اوپر ہے۔ جو اوپر کو جاتا ہے وہ کبھی بھی عالم ارواح میں نہیں اترے گا۔ جو ایماندار ہے، جو خدا کے برگزیدہ ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ عالم، سب بولے کہاں جائیں گے؟ عالم بالا پر جائیں گے۔ جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، جو مقدس لوگ ہیں، وہ کبھی بھی عالم ارواح میں نہیں اتریں گے، کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ تم ایماندار ہو، اور جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں ان پر کبھی بھی سزا کا حکم نہیں ہے۔ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر توکل رکھتے ہیں، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی عالم ارواح میں نہیں اتریں گے، وہ ہمیشہ عالم بالا پر جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، جو روحیں، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ایماندار اور ایک غیر ایماندار۔ سمپل سی بات ہے، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایماندار ہے، خداوند یسوع نے منادی ہی اس لیے کی کہ وہ جو عالم ارواح میں اترا اور وہاں سے کہتی روحوں کو اپنے ساتھ عالم بالا پر لے گیا۔ اب جو ایماندار کی روح ہے، ایماندار لوگ ہیں جو خدا پر توکل کرتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مر بھی جائے تو وہ مرے نہیں رہیں گے، بلکہ کیا ہے، وہ زندہ ہے اور وہ عالم بالا پر جائیں گے۔ وہ یہاں عالم ارواح میں نہیں اتریں گے۔ اور جو گنہگار شخص ہے، جو ناپاک لوگ ہیں، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، جو اس پر توکل نہیں رکھتے، وہ مر جائیں گے تو سیدھے عالم ارواح میں اتریں گے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ عالم ارواح کو بھی پکڑ لیا گیا، اس نے اپنے اندر کے مردے دے دیے اور پھر ان کو بھی اس آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر تو عالم ارواح ختم ہو گیا۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی نہ کوئی موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ رہے گا۔ سب چیزیں جو ہے وہ فینش ہوگی۔ خدا فرماتا ہے میں سب کو نیا کر دوں گا۔ جو پیچھے گناہ ہو چکے ہیں ختم کر دے گا خداوند، اور پھر نئے لوگ ہوں گے، نئے آرام میں رہنے والے لوگ ہوں گے، مقدس لوگ ہوں گے۔ ان پر کبھی بھی کوئی موت غالب نہیں آئے گی۔ وہ غالب ہے اور وہ بیٹھ کر تختوں پر قوموں کا انصاف کریں گے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، یہ خدا کا کلام ہے، آپ کو موٹیویٹ اس لیے کیا جاتا ہے خدا کا کلام سنیں۔ آپ کو کلام بتایا جاتا ہے کہ توبہ کرو،
تاکہ آپ عذاب میں نہ پڑیں. تو چلا گیا تو پھر کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا. زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مردہ جو مر جاتے ہیں قبر میں پڑ جاتے ہیں گور میں اتر کو اٹھ کر کوئی باتیں کرتا ہے نہیں کرتا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو گور میں اتر جاتے ہیں وہ کبھی بھی خداوند تیری ستائش نہیں کریں گے. اور غیر قوم جو ہے وہ یہ بات بتاتی ہے کہ ہدیہ دیا کرو یعنی صدقہ دیا کرو تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جاؤ. میرے عزیزوں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے نہ قبر میں انصاف کیا جائے گا نہ کہیں اور. جب تک سفید تخت کی عدالت کے سامنے مردے جمع نہیں کیے جاتے وہاں انصاف ہوگا. وہاں ہر ایک روح کا انصاف کیا جائے گا اور کتابیں کھولی جائیں گی اور جس کا جتنا ایمان ہوگا جو جس نے جتنی نیکی کی ہوگی جس نے عمل کیا ہوگا جس نے یسوع پر ایمان رکھا ہوگا وہ آرام میں رہیں گے اور پر عذاب نازل کبھی بھی نہیں ہوگا. ہاللیلویا. یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جو آرام میں داخل ہوں گے اور جنہوں نے خداوند یسوع کو رد کیا ہوگا جس نے اس کا انکار کیا ہوگا وہ ہی عذاب میں ڈالے جائیں گے. اور میرے عزیزوں میں چاہتا ہوں کہ میری یہ کلیسیا جو ہے یہ ساری کی ساری ہی ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والی بن جائے. میں خداوند کا شکریہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا یہ مجھے خدا کا روح ابھارتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کلیسیا تیار ہو جائے. وہ ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کوئی بھی شخص یہاں نیچے نہ رہ جائے وہ عذاب میں نہ پڑے بلکہ آرام کی زندگی میں داخل ہو جائے. آپ کے پاس وقت ہے. اگر وقت آپ سے چلا گیا تو پھر کوئی بھی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا. میرے عزیزوں وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے اور کام زیادہ ہے. میرے عزیزوں آپ کو خدا ہمت اور جرأت دے دلیری دے اور اس کوشش میں رہے کہ نیکی کریں بھلائی کریں توبہ کریں رجوع لائیں تاکہ خداوند کے طرف سے آپ کے لیے تازگی کے دن آنا شروع ہو گئے. آپ رجوع لائیں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور آج سے ہی یہ کہے کہ خداوند میں تیرے تابع ہوں میں تیری خدمت کروں گا میں تیری پوجا کروں گا میں اس زمین پر رہ کر اس ایماندار آدمی کی طرح زندگی بسر نہ کروں. میں خداوند تیرا خادم بنوں میں تیرا خدمت گزار بنوں میں تیری خدمت گزار روح بنوں. تب آپ آرام کی زندگی بسر کریں گے. آپ اس دنیا میں بھی مبارک ہوں گے اور آنے والے عالم میں بھی مبارک ہوں گے. جب ہم یہاں سے رخصت ہو کر جائیں گے تو خداوند اپنی باہیں پھیلائے کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگ میری میراث میں شامل ہو جاؤ. اس کے لیے آپ کو ابھی سے تیاری کرنی ہے. آپ تیار ہو آپ خدا کے برگزیدہ بن جائیں آپ خدا کے لوگ بن جائیں اس کے خون خریدے ہوئے ہیں اور خون کی قدر کو پہچانے اس کی قیمت کو پہچانے. اس کی قیمت بیش بہا قیمت ہے. اس کے خون کا وہ قدرہ بہت قیمتی ہے وہ بہت مہنگا ہے. چاہے ساری دنیا کی دولت بھی آئے لیکن اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اس کی قیمت جو ہے آپ کی محبت کے عوض ہے. آپ ایک قدم بڑھائیں گے اور خون جاری ہو جائے گا. آپ کے گناہ دھل جائیں گے آپ پاک اور صاف ہو جائیں گے. ہاللیلویا.
عزیزوں، یہ ہمارا وقت جو آج ہمیں ملا ہے، آئندہ کو ہمیں وقت نہیں ملے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سبھی اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں۔